الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں اس وقت شیطان رجیم سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کریں. استعاذہ کے معنی ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں یا پناہ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا کسی ایسے کام پر ابھارے جس کے کرنے سے مجھے روکا گیا ہے. یہ استعاذہ کا معنی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا کسی ایسے کام پر ابھارے جسے مجھے روکا گیا ہے. کیونکہ شیطان سے صرف انسان کو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں استعاذہ کا حکم دیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مختصر معنی ہو گیا. اور استعاذہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے. ہم آگے انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. ابھی سب سے پہلے جو چیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کے کون سے الفاظ ہیں جو صحیح ہیں، جو یعنی ہمیں پڑھنا چاہیے، ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں اس وقت شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کریں. جو اعوذ باللہ کا پہلا صیغہ یا پہلا لفظ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد دوسرا جو اعوذ باللہ کا لفظ ہے وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 کے اندر فرمایا 200 کے اندر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کریں. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تیسرا جو اس کا صیغہ ہے وہ، اور یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے جو ہے کتاب و سنت سے جو ہے وہ ثابت ہیں. کتاب و سنت سے کیا ہیں؟ ثابت ہیں. تیسرا اس کا صیغہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اور یہ جو صیغہ ہے یہ آپ کو مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، روایت جو ہے، اور ابو داؤد کا آپ حوالہ نوٹ کر لیں. ابو داؤد کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی 775 پہ 775 اور ترمذی کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی 242 242. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 بعض علماء نے جو بھی ہم نے تیسرا صیغہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کو کہا کہ قیام اللیل یعنی تہجد کے اندر جب ہم نماز پڑھیں گے تب ہم اس کو جب نماز اسٹارٹ کرنے سے پہلے ثنا کے بعد اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بعض علماء نے ایسا کہا ہے. چوتھا صیغہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے. اور سنن ابن ماجہ کے اندر
808 نمبر پر 808 پہ آپ کو اس کی تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5واں سیغہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللحفان کے اندر اس چیز کو جو ہے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو بیان کیا ہے. چھٹا اس کا سیغہ ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اور یہ چیز آپ کو ابو داؤد کے اندر 441 441 پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ سیغے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے الفاظ ہیں جو بعض قراء سے مروی ہیں. اور اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. ٹھیک ہے. بہت سارے وہ سب احادیث تھے. اور یہ بعد میں جو میں نے آپ کو بتائی بعض قراء سے جو قرآن کریم کے بہت بڑے قراء تھے جو قراء سبعہ 7 بڑے قاری ان لوگوں ان سے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مروی ہیں. بہت سارے ہیں وہ اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اب بہت اہم چیز جو شاید آپ لوگوں کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو جو استعاذہ ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ طلب کرتے ہیں. اس کے 5 ارکان ہیں. جیسے ایمان کے 5 ارکان ہیں ایسے اس کے 5 ارکان ہیں. اگر ہم کو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کا معنی سمجھنا ہے جب تک ہم ان 5 چیزوں کو نہ سمجھیں ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کا آپ لوگ کو دھیان دینا ہے. اس میں سب سے پہلا رکن صیغۃ الاستعاذہ ولفظها کہ استعاذہ کا صیغہ اور اس کے الفاظ. یعنی استعاذہ ہمیں کن الفاظ میں پڑھنا چاہیے کیا کیا ہیں ہم پہلے پڑھ چکے. یہ اس کا پہلا رکن تھا. یعنی سب سے پہلی چیز استعاذہ کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ استعاذہ کا صیغہ اور اس کے الفاظ کیا ہیں اس کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو ابھی ہم نے جو ہے ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ العظیم اعوذ بوجہ اللہ العظیم وغیرہ جو بھی ہم نے پڑھا 5-6 تقریباً پڑھے وہ سارے. یہ اس کا پہلا رکن ہے. یعنی اگر ہم کو استعاذہ اللہ سبحانہ وتعالی سے طلب کرنا ہے تو ہم کن الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے ان الفاظ کے ذریعے سے جو ابھی ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے. یہ اس کا پہلا رکن ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا رکن المستعیذ جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں المستعیذ پناہ طلب کرنے والا. کون؟ المستعیذ یعنی پناہ طلب کرنے والا. اور پناہ طلب کرنے والا کون ہے؟ وہ مومن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اپنے رسول کو نبی مان کر راضی ہوا. اور جو پناہ طلب کرنے والا وہ کیا کرتا ہے وہ الفاظ استعاذہ کے الفاظ ادا کرتا ہے. الفاظ کون جو ابھی ہم نے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ. ٹھیک ہے. اور جب وہ پڑھتا ہے تو اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی. یہ نہیں کہ زبان سے استعاذہ پڑھ رہا ہے لیکن دل غافل ہے نہیں کیونکہ استعاذہ ایک عظیم چیز ہے. ابھی ہم پڑھیں گے استعاذہ کے فوائد میں. ایک عظیم چیز ہے تو ایک عظیم چیز کو پڑھتے وقت دل غافل نہیں ہونا چاہیے. جب مومن پڑھتا ہے مستعیذ تو وہ ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے زبان سے اور دل سے اس کے معنی و مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھتا ہے. اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان هذه الاستعاذہ تحمی او تحمی کہ یہ جو استعاذہ پڑھ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے یہ اس کی حفاظت کرے گا اللہ کے حکم سے شیطانی مردود سے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا دوسرا رکن. المستعاذ به جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس کے بارے میں علم کہ پناہ دینے والی ذات کون سی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالی شیطان مردود کے حملوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے سورہ آل عمران پڑھی ہوگی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب پیدا ہوئی تو کہا کیا کہا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ
وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس کو اور اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ پناہ دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ دوسری بات ہم کو یہ پتہ چلی کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہمیں یہ کلمات کہنا چاہیے تاکہ بچہ شیطان کے حملوں سے اور اس کی ذریت بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے۔ رکن الرابع، استعاذہ کا چوتھا رکن ہے المستعاذ من، المستعاذ به، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعاذہ طلب کرنا۔ المستعاذ من، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کریں گے تو مستعاذ من کون ایسا ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے؟ وَهُوَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ، وہ شیطان مردود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی پناہ کے اندر رکھے، ٹھیک ہے۔ المستعاذ من، جس کے ذریعے سے ہم پناہ طلب کریں گے، چوتھا رکن وہ کون سا ہے؟ وہ شیطان رجیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں رکن ہے، پانچواں اس کا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ المطلب الذی من اجلہ یستعیذ المسلم، وہ معنی اور مطلب جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے مسلمان پناہ طلب کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم استعاذہ پڑھتے ہیں لیکن استعاذہ کے ارکان سے ناواقف ہیں، اس لیے ہمیں اعوذ باللہ کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں معلوم۔ تو استعاذہ کا جو پانچواں رکن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو استعاذہ اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَهُوَ السَّلَامَةُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَا، وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دین کو اور ہماری دنیا کو محفوظ کر دے گا شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کی قید سے، شیطان کی چال بازیوں سے، شیطان کی شر سے اور شیطان کی مکاریوں سے۔ تیسری چیز ہے کہ الاستعاذہ اعوذ باللہ، یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ استعاذہ یعنی ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے اندر جو ہے نہیں آیا ہے، لیکن ابن تیمیہ جو ہے شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ یہ قرآن نہیں ہے، اور مصحف کے اندر، اسی لیے مصحف کے اندر یعنی جو یہ مصحف ہم اس کو بولتے ہیں، یہ مصحف، اس کے اندر اعوذ باللہ نہیں لکھا جاتا ہے، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کا حکم دیا جاتا ہے، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استعاذہ کا معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی میں آپ کو بتا دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس کا معنی جو یہ ہے، معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا کسی ایسے کام پر مجھے ابارے جس سے مجھے روکا گیا ہے، جسے مجھے روکا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شیطان یا تو شطانہ فعل سے ہے، شطانہ سے مشتق ہے یعنی شطانہ سے نکلا ہوا، اور شطانہ ای بعودہ یعنی دوری کی معنی میں تو علماء کہتے ہیں کہ شیطان یا تو شطانہ سے ہے جس کا معنی ہے دوری کا ہے، کیونکہ شیطان ہر نیکی اور خیر کے کام سے دور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا ہے۔ یا پھر وہ شاط سے، شیطانہ یا پھر وہ شاط سے مشتق ہے جس کے معنی جلا ہوا، جلنے کے اور بڑکنے کے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ شیطان کیا ہے؟ آگ سے پیدا ہوا، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے علماء کرام نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، اور جو پہلا معنی ہے یعنی دوری کی معنی میں، شطانہ کے معنی میں، یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ معنی جو ہے مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے الرجیم ہے، الرجیم، ٹھیک ہے۔ الرجیم دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، جو ہر قسم کے خیر سے دور ہو، اس کو کہا جاتا ہے الرجیم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرجیم، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مختصر معنی ہے۔ استعاذہ کا حکم یعنی استعاذہ اعوذ باللہ ہم کب پڑھیں گے؟ مختصراً اعوذ باللہ ہمیں تلاوت کے وقت پڑھنا ہے، یعنی پہلی چیز جب ہم تلاوت کریں گے قرآن کریم کی تو اس وقت ہم کیا پڑھیں گے؟
اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تلاوت کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اور ان کی دلیل جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جس میں تلاوت کے بعد استعاذہ کا یعنی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نیز علماء نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ تلاوت ایک عبادت ہے، تو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بندے کے دل کے اندر کبر، تکبر، غرور آ سکتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان یعنی غرور دلا سکتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر ہم قرات کے بعد پڑھ لیں گے تو ہمارے دل میں جو غرور ہے، جو تکبر ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ ہم قرات کی شروع میں بھی پڑھیں گے اور بعد میں بھی پڑھیں گے، بعد میں بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا قول جمہور اہل علم کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرات سے پہلے شیطانی وسوسہ ختم کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، قرات سے پہلے ہم شیطانی وسوسہ ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو سورۃ النحل کی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کا مطلب ہے کہ جب تلاوت کا ارادہ کریں اس وقت شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دو۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے بعد وضو کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے۔ تو یہاں پہ بھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب تم قرآن پڑھ چکو تو اس کا مطلب یہ کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، ٹھیک ہے یہ چیز۔ اب جو ہے یہ چیز ہے کہ استعاذہ اعوذ باللہ کا حکم کیا ہے کہ یا کمپلسری ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ مستحب ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا مستحب ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں استعاذہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ استعاذۃ مستحبۃ قبل کل قراءۃ للقرآن سواء كان ذلك في الصلاة او خارجها، کہ استعاذہ پڑھنا یہ مستحب ہے، بہترین عمل ہے قرآن کریم کی قراءت سے پہلے، اور چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ کیا اعوذ باللہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں گے یا پہلی رکعت کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کو ہم پہلی مرتبہ پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر، جیسا کہ ہم جب قرآن اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر کنٹینیو ہم تلاوت کر رہے ہیں تو بیچ میں سورت آتی تو ہم بسم اللہ صرف پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف پہلی مرتبہ پہلی رکعت کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے زیادہ اہل علم کا جو ہے کیا کہتے ہیں قول ہے، اور بعض علماء نے بعض اہل علم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہر رکعت کے اندر جو ہے اس کو کہا جائے گا، لیکن پہلا قول زیادہ۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ اعوذ باللہ ہم بلند آواز سے کہیں گے یا آہستہ کہیں گے؟ رہا مسئلہ نماز کے علاوہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو علماء کہتے ہیں کہ پڑھنے والا جہری یعنی بلند آواز سے پڑھے گا، لیکن رہا مسئلہ نماز کا تو نماز کے اندر سری پڑے گا۔ یہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ میں صرف آپ کو جگہ بتا رہا ہوں، حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں، تفصیل میں بتاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، آپ لوگ مستعد رہیں اور فوراً حوالے نوٹ کرتے لگ جائیں۔ اعوذ باللہ پڑھنے کی جگہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 98، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی قراءت سے پہلے مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 24829 25829 ٹھیک ہے۔ نمبر 2 غصے کے وقت جب غصہ آئے تب اعوذ باللہ پڑھنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3108 بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، کس کے وقت؟ بیت الخلاء میں جب داخل ہوں گے تو اس وقت صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 142 ٹھیک ہے۔ کتے کے بھونکنے کے وقت اور گدھے کے گدا جب چیختا ہے جو اس کے وقت، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر 3303
اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے 5103، 5103، ٹھیک ہے۔ رقیہ کے وقت جب ہم رقیہ کر رہے ہوں تو رقیہ کے وقت اس کی دلیل ہے مسند احمد 2112، 2112، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، مسجد میں داخل ہوتے وقت جب ہم کسی ایسی نئی جگہ پر جائیں، نازل ہوں، نئی جگہ پر جائیں، تو پھر ہم جو ہے اعوذ باللہ استعاذہ پر طلب کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من نزل منزلا، جو کسی جگہ پہ اترے نازل ہو تو وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6828، 6828، 6828، 6828، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، شیطان جب وسوسہ ڈالے اور شیطان جب شک میں مبتلا کرے اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث 3206، 3206، 3206۔ صبح و شام کے اذکار پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا۔ ابو داؤد 5063، 5063، 5063۔ شیطان انسان کو اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے جو ہے رب کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا کرے تو اس وقت پڑھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3276، 3276، 3276۔ نمبر 15، جب انسان نیند کے اندر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو استعاذہ طلب کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث 3292، 3292، 3292۔ نمبر 16، جب انسان اپنے جسم کے اندر کہیں بھی درد محسوس کرے، جو مشہور دعا ہے، تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اعوذ باللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد وهو حاضر والی جو ہے وہ چیز پڑھیں۔ اور اس کا حوالہ آپ نوٹ کریں، صحیح مسلم 2202، 2202، 2202، ٹھیک ہے۔ صبح و شام کے وقت ہے، سوتے وقت بھی استعاذہ پڑھنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 5067، 5067، اور ترمذی کے اندر ہے 3392، ترمذی 3392، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 18، مسلمان کے لیے یہ جائز اور مشروع ہے کہ اپنی اولاد کے تعلق سے استعاذہ طلب کرے اللہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو جو دعا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 3371، 3371، 3371۔ اب استعاذہ کے فائدے کیا ہیں؟ جب ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، کچھ فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بیکار باتیں، لغو باتیں اور شہوانی باتیں، شہوات سے مراد شہوانی جو مطلب ہمارے من کے اندر جو بری خواہشات ہوتی ہیں، چاہے وہ خواہشات کسی گناہ کے تعلق سے ہوں، خصوصاً جیسے شہوت اس کو کہتے ہیں کہ مطلب غلط کام پر بے حیائی اور برائی کی طرف ابھارنا، تو اعوذ باللہ پڑھنے سے ہمیں لغو، بیکار اور شہوات سے باتوں سے ہماری منہ کی صفائی اور پاکی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو اعوذ باللہ کی برکت سے ہمارا منہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے ایسی باتوں سے۔ اور اللہ، نمبر 2، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ نمبر 4، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ بندہ جب استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کمپلیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت اور پاور ہے اس کا اعتراف کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو شکست نہ دینے، شیطان کو شکست دینے میں بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب تک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعاذہ پناہ طلب نہیں کرے گا تب تک بندہ مجبور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا، اور بندہ استعاذہ کے ذریعے سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یعنی جو کمپلیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور شیطان کو شکست نہ دینے میں بندے کی اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ بندہ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تو میرے اس خطرناک دشمن پر، چھپے ہوئے دشمن پر میری مدد فرما۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت قبول کرتا ہے، نہ کوئی نیکی اور احسان قبول کرتا ہے۔ شیطان کے شر سے، شیطان کی چال سے، شیطان کے مکر اور شر سے ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت آدم اور اس کی اولاد کو اس کے ذریعے سے آزمایا ہے، اور شیطان حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو ہے دشمن ہے، اور یہ دشمنی بہت پرانی ہے۔ کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے انکار کیا تکبر کے جو ہے تب سے جو ہے یہ عداوت شروع ہو گئی ہے، تب سے یہ عداوت کیا ہے؟ شروع ہو گئی ہے۔ تو اب مختصر میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ، آپ لوگ پوائنٹ نوٹ کریں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا صحیح طریقے سے۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا، اور کتاب و سنت کو، منہج کو، کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ پہلا راستہ۔ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے نیک عمل کرنا، کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہم شیطان کے حملوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، گناہوں سے دوری اختیار کرنا، اس لیے کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شیطان بھی عموماً انسان پر مسلط ہوتا ہے انسان کی گناہ اور معصیت کی وجہ سے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے شر سے، اس کی چال سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا، اللہ کی پناہ اختیار کرنا، اور اللہ کی طرف پلٹنا۔ نمبر 4، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا لازم پکڑنا۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے سے انشاءاللہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار، جو دعائیں، جو اوراد بتائے ہیں ان پر دائمی ہمیشہ اختیار کرنا، خصوصاً صبح و شام کے اذکار اور سوتے وقت کے اذکار۔ نمبر 6، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر نوافل نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ جس گھر کے اندر نوافل نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے وہ گھر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اپنی نظروں کا بیکار استعمال کرنا، گناہ کے لیے استعمال کرنا، فضول چیزوں میں استعمال کرنا، اپنی زبان کا فضول باتوں میں استعمال کرنا، فضول ایسی باتیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، لا یعنی بیکار باتیں۔ اور کثرت سے کھانا، کیونکہ جب ہم کثرت سے کھائیں گے تو سستی آئے گی، جب سستی آئے گی تو شیطان کا حملہ ہم پر ہوگا۔ تو ان چیزوں سے یعنی نظر کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، اور کم کھانا، یہ اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے تو ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے مکائد اور اس کے جو ہے فساد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی ذریتوں کو، اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔